اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام عطیہ نسیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے وقت ہم سے یہ عہد لیا کہ ہم بین نہیں کریں گے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بین کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنا بڑا جرم تھا کہ بیعت کے وقت عورتوں سے بین نہ کرنے کے عہد لیتے تھے۔ صرف عورتوں سے اس لیے عہد لیتے تھے کہ اس کو عام طور سے عورتیں ہی کرتی ہیں، ورنہ مردوں کے لیے بھی یہ منع ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی تو ان کی بہن رونے لگیں اور کہتی تھیں، ہائے اے پہاڑ، ہائے ایسے اور ایسے، ان کی خوبیاں شمار کرتی تھیں۔ جب انہیں ہوش آیا تو فرمایا، تو نے جو کچھ کہا تو مجھ سے پوچھا جاتا تھا، تو اس طرح رہی ہے۔ بخاری شریف۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ بین کرنے پر گرفت ہو سکتی ہے، خاص طور پر ایسی خوبیاں بیان کرنا جو مرنے والے میں نہ ہو، تو فرشتے اس پر اسے سرزنش کرتے ہیں کہ کیا تو واقعی ان خوبیوں والا ہے، حالانکہ وہ اس سے محروم ہوتا ہے۔ یہ اس کے لیے ملامت اور وعید کا سبب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کی سنگت میں ان کا حال پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو انہیں بے ہوشی کی حالت میں پایا۔ آپ نے پوچھا، کیا ان کا انتقال ہو گیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، نہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار رو پڑے۔ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو ان کو بھی رونا آ گیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم سنتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو کی وجہ سے عذاب دیتے ہیں اور نہ دل کے غم کے سبب، لیکن وہ تو اس کی وجہ سے عذاب دیتے ہیں، اور اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا، یا رحم فرماتا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ غم کے وقت آنکھوں سے اپنے آپ آنسوؤں کا نکل آنا یا دل کا دکھی ہو جانا یہ منع نہیں، کیونکہ یہ فطری چیز ہے۔ البتہ اگر ایسے موقعوں پر زبان سے الٹی سیدھی باتیں کریں گے تو پھر گناہ گار ہوں گے، اور اگر شریعت کے مطابق زبان سے صرف ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے یا ایسے الفاظ ادا کریں گے جن میں اللہ کی تقدیر اور قضا پر راضی رہنے کی بات ہوگی تو اجر کا حقدار ہوگا۔ دوسرا یہ کہ مریض کی عیادت کرنا مستحب اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ تیسرا کہ موقع کی مناسبت سے اسلامی احکام کی تلقین پر وضاحت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، آپ ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔